ہم نے اپنی کارروائی کرنے میں بہت دیری کر دی. پاکستان کے اوپر یہ پریشر تو بہت پہلے پڑ جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان نے ہی ساری حرکتیں کری. پاکستان کی جو یوتھ اور پبلک ہے وہ کافی تنگ آ چکی ہے ان سب چیزوں سے. کشمیر کا ٹیررزم، یہ ان کو بھی اثر پڑ رہا ہے. پاکستان کی پبلک ناراض ہے آرمی سے. ایک تو ڈیموکریسی نہیں آنے دے رہے، وہ اپنے من کی پالیٹکس کرتے ہیں، اوپر سے سطح پہ بیٹھے ہیں. 85% آف پاکستان کی جو بزنس ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. بھارت کے جو لیڈرشپ اور پردھان منتری ہیں وہ کوئی چوکیں گے نہیں، تو اس سمے کی کوئی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کریں گے. اس کو ڈسٹروائے کر کے آکیوپائی جب تک نہیں ہم کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی. پاکستان کو پنچ تب ہوگا جب ان کی 8-10 جگہیں پی او کے کی میں اور جگہ ہیں جس کے بعد انڈین آرمی جا کے آکیوپائی کر لے. یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں، یہ فیصلے تو لینے پڑے ہیں. کیوں لینے پڑے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی کارروائی کرنے میں بہت دیری کر دی. پاکستان کے اوپر یہ پریشر تو بہت پہلے پڑ جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان نے ہی ساری حرکتیں کری. کب سے پڑ جانا چاہیے تھا؟ جب 26/11 ہوا تھا، جب پارلیمنٹ اٹیک ہوا تھا، کارگل اتیادی. ہمارے پاس کئی ریزن تھے. یہ بہت لیٹ آیا ہے. اور پھر بھی اس کو اگر آپ جیسے بھی سمجھے، میں مانتا ہوں کہ ڈپلومیٹک ڈائلاگ کی جگہ ایک ہوتی ہے، پر کئی بار وہ ایک چیز ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے دائرے سے باہر آ جاتی ہے تو یہ فیصلے لینے پڑتے ہیں. اور یہ فیصلے ہم کو بہت پہلے لینے چاہیے تھے. خیر، دیر آئے درست آئے. اب یہ فیصلے لینے کے بعد ساری بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی جو یوتھ اور پبلک ہے وہ کافی تنگ آ چکی ہے ان سب چیزوں سے. کشمیر کا ٹیررزم، یہ ان کو بھی اثر پڑ رہا ہے. وہ چاہتے ہیں بھارت کے دروازے کھلیں، تجارت ہو، ان کے بچے اسکولوں میں ادھر آ کے پڑھیں یا ٹورسٹ بنیں، اور خوشحالی، بزنس کی خوشحالی ہو. وہ سب بند ہو جائے گا. پاکستان کی پبلک ناراض ہے آرمی سے. ایک تو ڈیموکریسی نہیں آنے دے رہے، وہ اپنے من کی پالیٹکس کرتے ہیں، اوپر سے سطح پہ بیٹھے ہیں. 85% آف پاکستان کی جو بزنس ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ بتائیے تو کس طریقے سے. اور پاکستان کی پبلک اب جاگروک ہو گئی ہے. وہ دے آر ورلڈ اوور ہیں. انڈین ڈائسپورا سے پاکستانی ڈائسپورا ہر جگہ ملتا ہے، اور کئی جگہ پر ان کے ریلیشن بھائی بھائی جیسے ہیں. تو اس سب کا جو سم ٹوٹل یہ ہے کہ یہ جو چیز پاکستان کی آرمی نے کری، پاکستان آرمی چیف نے، کہ یہ ہنگامہ کرایا پہلگاؤں میں، دھرم کے نام پہ گولیاں ماری، ہندو ہے تو اس کو گولی مار کے، یہ سوچ کے کرا تھا کہ پوری آگ جنی ہو جائے گی اور من مٹاؤ ہو جائے گا کشمیر میں. ہندو اور مسلمان اور فرق دور ہو جائیں گے اور سارے مسلمانوں کے، کشمیر مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے. یہ بات نہیں رہی. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھارت میں جو کشمیری مسلمان ہیں وہ میجورٹی آف دیم آر ایون مور لوئل دین اس. ہمارے سے بھی زیادہ لوئل ہے انڈیا کے لیے. ہم ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے. جو بیڈ ایلیمنٹ ہے وہ تو ہے، وہ تو پاکستان سپورٹڈ ہے، وہ تو اس کو نکالا جا سکتا ہے. آرمی چیف کو یہ پتا نہیں تھا. پتا بھی تھا، اس نے مس کیلکولیٹ کیا، اور یہ اس کو بہت بھاری پڑے گا. اب تو پاکستان کی آرمی کو فیلئر مانے گی، وہ خود پتہ فیل. اور ان کی پوری فوج، اس نے اگر اب فوج کو نہ موو کرے تو پبلک اور اس پہ ہنسے گی، تو اس کو فوج کو بھی موو کرنا پڑا. اس سے اور ٹینشن کریٹ ہوگی. ہماری فوجیں اور ہیں سامنے. اور آپ کو پتا ہے بھارت کے جو لیڈرشپ اور پردھان منتری ہیں وہ کوئی چوکیں گے نہیں، تو اس سمے کی کوئی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کریں گے. اگر دشمن کو ختم کرنا ہے تو وہ ایک دم ختم کریں گے. سر، ہمارے دیش کی طرف سے آرمی انہوں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے. کیا اس ڈپلومیٹک سٹرائک کے بعد ایک ہم کڑی سرجیکل یا ایئر سٹرائک بھی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سرجیکل ایئر سٹرائک کڑی کا مطلب میں سمجھا دوں. آپ ایئر سٹرائک کر کے اگر ایک بلڈنگ، 2 بلڈنگ کو گرا بھی دے، 100-150 آدمی مار بھی دو، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کو مارو گے وہ ٹیررسٹ ہوں گے، وہ ریپلیسیبل ہیں. اور جو جھوپڑیاں آپ ڈسٹروائے کرو گے، جو ٹیمپریری کنسٹرکشن ہے، وہ 1.5-3 دن میں کھڑی ہو جائیں گی. اس کو ڈسٹروائے کر کے آکیوپائی جب تک نہیں ہم کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی. پاکستان کو پنچ تب ہوگا جب ان کی 8-10 جگہیں پی او کے کی میں اور جگہ ہیں جس کے بعد انڈین آرمی جا کے آکیوپائی کر لے. خاص کر پی او کے ہمارا مین پولیٹیکل مدعا بھی ہے، ہمارا ایم بھی ہے، اور ہم کو یہ کام شروع کر دینا چاہیے. یہ موقع ہے ہمارے ہاتھ میں، جسے گنوانا نہیں چاہیے.